کہ اگر آپ اللہ کے لیے مسکراؤ گے تو پھر ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ مسکرانے کا ثواب کس کے سامنے ملتا ہے؟ بیوی کے سامنے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں گھر میں ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے تھے. کیسی زبردست بات ہے یار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پہ نظر پڑی ہے، سوچیں مدینہ چھوٹا سا شہر تھا، صبح و شام کتنی دفعہ ملتے ہوں گے نا. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی مجھ پہ نظر پڑی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے دیکھا اور مسکرائے نہ ہو. آپ ہمیشہ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. کیسے پیارے اخلاق. تو اس لیے اللہ کے لیے مسکرانا بھی کیا ہے؟ بولو ثواب. تو اس کے بعد بھائی بہن ہیں، ان کا رشتہ قریبی ہوتا ہے. سالہ آ گیا کبھی مسکرا اس کو دیکھ کے دل نہیں چاہ رہا آپ کا. اچھا جتنا دل نہیں چاہے گا نا اتنا مسکرانے میں ثواب زیادہ ہوگا. تو آپ کے سالے آ گئے، آپ کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا، ساس آ کے بیٹھ گئیں، جا ہی نہیں رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا. اب یہاں آپ جتنے دانت دکھائیں گے ہر دانت پہ آپ کو نیکی ملے گی. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں اصل بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے یومئذ تعرضون، جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، فامنکم خافیہ، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی. اتنی نیکیاں بھی میزان ملا کے اللہ تعالیٰ رکھے گا. ذرا سی برائی، مسکراہٹ کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ پیشانی پہ لکیریں لانا. یہ مسکراہٹ کی کیا ہے؟ اگینسٹ. تو گھر میں آپ آتے ہی بیٹھ جاتے ہو، اٹھا کے موزے اٹھا کے یوں پھینکے آپ نے اور پھر ایسے بدتمیزی سے بات چیت شروع کر دی. جیسے بعض مرد گھر میں آتے ہیں چنگیز خان کی طرح داخل ہوتے ہیں، باہر دوستوں پہ بڑے یہ رہا، جیسے گھر میں آئیں گے گھر میں ٹینشن پیدا کر دیتے ہیں. وہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں. تو یہ بد اخلاقی، یہ پیشانی پہ سلوٹیں، یہ سب کے سب میزان میں لکھی جا رہی ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نابینا صحابی آئے تھے تو آپ کی پیشانی پہ ناگواری کی وجہ سے چند لکیریں آ گئیں. فوراً قرآن کی آیتیں نازل ہوئی نا، عبس وتولی. آپ کی پیشانی پہ ناگواری کیوں ہوئی؟ اس کا مطلب اللہ پیشانی کی لکیروں کو بھی کیا کر رہا ہے؟ نوٹ کر رہا ہے کہ یہاں آپ لکیریں نہیں آنی چاہیے. تو ہم نے بڑے بڑے علماء کو، بزرگوں کو دیکھا ہے کتنی مصروفیت ہوتی ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ ان کے اخلاق بہت اچھے. اور دنیا پرست آدمی کیا کرتا ہے؟ دوستوں میں تو بہت انجوائے کرے گا، اور دوستوں میں بھی انہیں کو جس سے کچھ مالی فائدے کی امید ہو. جہاں فائدے کی امید نہیں ہے وہاں دوست بھی 2 ٹکے کا نہیں رہتا. وہاں دوست بھی، ایک انگریز کا مقولہ ہے کہ آپ جب دوستوں پہ پیسہ اڑا کے ختم کر دیتے ہو نا تو پیسہ تو جاتا ہے، دوست بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ شارٹ. جنہی دوستوں کو کھلا کے اڑائی ہیں نا دعوتیں، تو آپ یہ سمجھتے ہو ان سے دوستی مضبوط ہو رہی ہے، تو پیسہ بھی گیا اور دوستی بھی گئی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو کھلاؤ، یہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اتنا کھلاؤ جتنا اللہ خوش ہو رہا ہے. تو اللہ اتنا ہی کھلانے میں خوش ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کا حق اس میں ضائع نہ ہو. اتنا کھلا دیا کہ ان کو مرنے کے بعد پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے پہننے کے لیے. اس کھلانے پہ اللہ خوش نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.